کچھ بھی ایلا کے ساتھ ہوئے نا، تو اب ایلا کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچا سوائے خاموشی کے ساتھ اون کے ساتھ شادی کرنے پہ۔ جس وقت رملہ کو اس بات کا پتہ چلے گا تو یہ ایلا کے پاس آئے گی، شادی والے دن تو تماشا کھڑا ہو جائے گا، تو یہ آ کر ایلا کے ساتھ بات کرے گی، ایلا کو بولے گی کہ دیکھو ایلا، اب تمہارے پاس کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ تمہاری قسمت اتنی زیادہ خراب ہے۔ اگر تم اچھی ہوتی یا تمہارے دل میں کسی قسم کی کوئی بات نہ ہوتی نا، تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ آپ کا ہر جگہ سے نکاح ٹوٹتا ہے، رشتہ ٹوٹتا ہے اور آپ مکمل طور پر بدنام ہوتی ہیں، تو اب آپ کیا کریں گی؟ تو یہ باتیں ایلا سنے گی تو یہ صاف الفاظ میں رملہ کو انکار کر دے گی، اس یہ بولے گی کہ بس اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں کچھ بھی نہیں کروں گی، خاموشی کے ساتھ یہ سب کچھ گزاروں گی اور نہ ہی میں کسی کے ساتھ شادی کا فیصلہ کروں گی، کیونکہ جس حساب سے میرے خاندان کو بدنام کیے گئے نا، تو اب یہ شادی کے نام سے میرا دل مکمل طور پر بھر چکا ہے۔ تو سمجھانے کی کوشش کرے گی رملہ، ایسے بولے گی کہ دیکھیں اب آپ کیا کریں گی، میری بات مانیں تو آپ کسی طریقے سے بات کریں اور ماحول کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں، تو انکار کر دے گی ایلا بولے گی کہ نہیں، اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ بہت زیادہ پریشان ہوگی دادو، ابھی اما اس کے پاس آئے گی، ایلا آ کر معافی مانگے گی، اسے بولے گی کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی کہتی تھی، پہلے بھی آپ لوگوں کو میں سمجھانے کی کوشش کرتی تھی کہ آپ لوگ میری شادی نہ کروائیں، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن آپ تھے کہ آپ میری بات تک نہیں سنتے تھے۔ اب آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا، پلیز آپ لوگ مجھے معاف کر دیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو بیمہ جب یہ بات سنے گی تو سمجھائے گی اسے بولے گی کہ میں مانتی ہوں کہ آپ کا کسی قسم کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن جو کچھ اس گھر میں ہوا ہے تو وہ تو آپ دیکھیں نا، میں تو سب کو یہ بات کہتی تھی یا سب کے ساتھ یہ بات میں کرتی تھی کہ بھئی آپ شادی اون کے ساتھ کروا لیں۔ آپ کی فیملی کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی، آپ کی فیملی کے ساتھ میں نے جو وہ بہت زیادہ پیار سے بات کی، لیکن آپ کی فیملی تھی کہ جس نے کوئی بات تک نہیں سنی۔ لیکن ابھی بھی آپ کے پاس چانس ہے، یہ موقع ہے کہ آپ جو وہ اون کے ساتھ شادی کریں۔ اگر آپ نے اون کے ساتھ شادی نہ کی نا، تو آپ دوبارہ سے بدنام ہو جائیں گی اور اب کوئی چارہ ہی نہیں رہا، اس لیے آپ جو وہ بات مانیں اور چپ چاپ خاموشی کے ساتھ جو وہ شادی کر لیں۔ ایلا جیسو کا یہ بات سنے گی تو یہ اپنی دادو کو جواب دے گی، اس سے بولے گی کہ ٹھیک ہے، جیسا بھی آپ لوگ کرنے کے لیے تیار ہے، میں سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، پہلے بھی میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، پہلے بھی میں جو وہ بدنام ہوئی، پہلے بھی مکمل طور پر برباد ہوئی، تو اب بھی اگر آپ مجھے بدنام یا برباد کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، مجھے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ میں تو شادی نہیں کرنا چاہتی تھی نا، آپ لوگوں کی ضد تھی، پاپا کی خوشی تھی، اسی وجہ سے میں نے سب کچھ کیا۔ ایلا اور اون جو وہ ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو ایلا اون کے پاس آئے گی، آ کر بات کرے گی، اسے بولے گی کہ بھئی آپ شادی میرے ساتھ کریں یا میں آپ کی زندگی میں آ رہی ہوں، لیکن اس بات کا آپ نے اپنے دل و دماغ سے یہ بات ہمیشہ کے لیے نکال دینی ہے کہ میں آپ کو دل کے ساتھ ایکسیپٹ کروں گی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، میں آپ کو کبھی بھی دل کے ساتھ ایکسیپٹ نہیں کروں گی، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ تو اون جو ہوگا یہ صاف الفاظ میں ایلا کو انکار کر دے گا، ایلا کو بولے گا کہ میں ٹھیک ہے، میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں اور میں اس گھر کی عزت کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، اپنی بھی اماں کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، اگر آپ شادی سے انکار کرنا چاہتی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ سامنے کا ماحول دیکھیں، سب کچھ دیکھیں کہ ہوا کیا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں آپ کے باپ کی عزت، آپ کی ماں کی عزت اور پورے خاندان کی عزت ہے، اگر آپ اس خاندان کی عزت کو مٹی میں ملانا چاہتی ہیں تو جی بسم اللہ کریں، ملا سکتی ہیں، اور اگر اس خاندان کی عزت کو بچانا چاہتی ہیں تو بچا سکتی ہیں، کیونکہ مکمل طور پر ہر چیز تیار ہو چکی ہے، اور اگر اس جگہ پر آپ نے شادی سے انکار کر دیا تو میرے خیال میں آپ کا جو والد ہے یہ کبھی بھی نہیں جی پائے گا، اب آپ کی اپنی مرضی ہے، مجھے کسی قسم کا کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ تو اون یہ بات کہہ کر جب جس وقت یہاں سے جانے لگے گا تو آگے سے جو ایلا ہوگی اسے روک لے گی، اسے بولے گی کہ بھئی ٹھیک ہے، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے شادی سے انکار نہیں کیا، لیکن میرے دل میں آپ کے لیے وہ جگہ، وہ مقام نہیں بن پائے گا۔ بہت زیادہ جو وہ غصے میں یہاں پر جو ہوگا، جو شامی کا والد ہے شامی کی ماں کے اوپر غصہ کرے گا کہ بھئی کیا آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے، سچ سچ بتاؤ۔ آگے سے جس وقت شامی کی ماں یہ بات سنے گی نا تو یہ صاف الفاظ میں انکار کر دے گی، اس سے بولے گی کہ بھئی میں نے یہ سب کچھ کیوں کرنا تھا، ایسا میں یہ سب کچھ کیوں کروں گی، آپ کا دماغ ٹھیک تو ہے، نہ ہی میں ایسا کچھ کر سکتی ہوں، آپ کو پلیز بولنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ایسا کا تماشا کھڑا کرے۔ تو شامی کا والد جو کیسے جواب دے کیسے بولے گا کہ بھئی مجھے اس بات کا پتہ تھا تو اسی وجہ سے میں نے یہ بات کی ہے، اب اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، اگر آپ کو کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے نا، تو آپ جا کر ان کے ساتھ خود بات کریں، کیونکہ یہ ساری قسمت ایلا کی ہے، ایلا کی
وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، اس کی قسمت اتنی خراب ہے، اس نے جو سب کچھ کیا۔ اب آپ جو ہے وہ سارا الزام میرے اوپر لگا رہے ہیں۔ پہلے اس نے میرے بیٹے کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اب جو ہے وہ پورے خاندان کو اس نے برباد کر دیا۔ تو ابھی بھی آپ لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلی کہ یہ کس قسم کی لڑکی ہے۔ میں تو کچھ بھی نہیں کہوں گی، خاموشی کے ساتھ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوں۔ تو والد جو ہوگا نا، جو ایلا کا والد، یہ ایلا کے آگے ہاتھ جوڑے گا، اس کے سامنے ریکویسٹ کرے گا کہ آپ کو جو وہ خاموشی کے ساتھ یہ شادی کرنی ہوگی اون کے ساتھ۔ تو پھر ایلا اور اون کی آپس میں شادی ہوگی۔ ایلا شروع سے تو نفرت کرے گی، لیکن ایسے کے دل میں جگہ بننا شروع ہو جائے گی۔